الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم معزز سامعین گرامی، اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہیں یا آپ کو فقر و فاقہ کا خوف رہتا ہے یا آپ کی زندگی خوشحال نہیں ہے، آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، آپ کی زندگی میں ٹینشنیں زیادہ ہیں، اگر آپ کے گھریلو زندگی کے مسائل الجھے ہوئے ہیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا شوہر آپ پر سختی کرتا ہے یا آپ کی بیوی آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو آپ کو آج میں ایک درود شریف بتاتا ہوں۔ آپ اس درود شریف کی کثرت کریں، انشاءاللہ خوشحالی آپ کے گھر کی طرف دوڑے گی اور رزق آپ کے گھر میں بے بہا آئے گا، مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے آپ کے گھر۔ بلکہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو درود شریف ہے یہ دولت کا سمندر ہے، اور کچھ علماء کرام نے تو اس کو درود تونگر بھی لکھا ہے۔ اور یہ ایسا دیکھیں نا، درود شریف تو ویسے بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے جتنی عبادات کا حکم بندوں کو کیا ہے ان میں سے یہ عبادت ایسی ہے جو اللہ رب العالمین خود بھی کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں آتا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا مطلب؟ فرمایا ان اللہ رب العالمین بھی اور اللہ کے فرشتے بھی یصلون علی النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں علماء کرام نے لکھا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ علماء جانتے ہیں یہ یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں دوام کا معنی ہے، ہمیشگی کا معنی ہے، اور مضارع کے صیغے کے اندر یہ حال کے زمانے کا بھی معنی موجود ہے اور آنے والے مستقبل کے زمانے کا معنی بھی موجود ہے۔ تو اس سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام یہ ایسی عبادت ہے، ایسا تحفہ ہے کہ جب دنیا نہیں تھی، انسان نہیں تھے، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ درود و سلام بھیجتے تھے، اور دنیا بن گئی، انسان بن گئے، انسانوں کو حکم دے دیا گیا، جنات کو حکم دیا گیا، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا کریں، اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فرشتے حضور پر درود و سلام پڑھیں گے، فرشتے ختم ہو جائیں گے، جنات ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا یہ ارض و سما ختم ہو جائیں گی، پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر اللہ رب العالمین رحمت بھیجتے رہیں گے، درود بھیجتے رہیں گے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ رب العالمین بھی خود کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی درود شریف کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اب جس بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں، اللہ اکبر، اب ایک بندہ ایک تسبیح اگر درود شریف کی پڑھے تو اللہ کی طرف سے 1000 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اب جس کے اوپر اللہ کی 1000 رحمتیں نازل ہوں تو اس کو پھر کس چیز کی پریشانی، کس چیز کی ٹینشن۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک بڑی عجیب حدیث نقل کی ہے۔ فرمایا جب کوئی انسان ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے ایک نور کا بہت بڑا سمندر ہے، تو ایک بہت بڑا فرشتہ جس کے پاؤں نیچے زمین کے نیچے تحت الثری تک ہیں اور اس کا سر اللہ کے عرش تک ہے، وہ فرشتہ اس اللہ کے نور کے سمندر کے اندر غوطہ مارتا ہے، اور پھر وہ باہر نکلتا ہے تو باہر نکل کر اس کے جسم سے جو قطرات گرتے ہیں نور کے، ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ جو پیدا ہوتا ہے، ہر فرشتہ اس درود شریف پڑھنے والے انسان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ تو درود شریف کے ویسے بھی بڑے فضائل ہیں، اور درود شریف میں اگلے دن پڑھ رہا تھا، فرمایا
جو بندہ 1000 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھتا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں، تمام مصائب ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کو رزق کے اندر بے بہا فراوانی اور برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین گرامی، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ بھی کسی قسم کی پریشانی کا شکار ہیں، گھریلو مسائل کا شکار ہیں، کاروباری مسائل کا شکار ہیں، اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں، بیوی کی نافرمانی سے پریشان ہیں، یا بیوی شوہر کے سخت رویے سے پریشان ہے، یا آپ زندگی سے مایوس ہوئے کھڑے ہیں، تو آپ کے لیے یہ درود شریف ہے۔ آپ اس درود شریف کی کثرت کریں، جس کو درود دولت بھی کہتے ہیں، درود تبنگر بھی کہتے ہیں، اور دولت کا سمندر بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے علماء کرام نے اس کو اپنے تجربات پر، اور یہ آپ کو عام اجازت ہے، ہم ویسے بھی عام اجازت دیتے ہیں، لیکن اگر کسی نے اس درود شریف کا چلہ کاٹنا ہے، چلہ کیا ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ 40 دن کے اندر یہ درود شریف جو بندہ پورا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو اس کا عامل بنا دیں گے، اور اس پر تو دولت بارش کی طرح، جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے موسلا دھار، اسی طرح اس کے اوپر دولت کی برسات ہو جائے گی۔ تو وہ کمنٹ کر کے خاص اجازت لے لیں۔ درود شریف کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت بھیج سیدنا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ عبدی کا، جو آپ کے بندے ہیں، و رسولی کا، آپ کے رسول ہیں، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات، اللہ رحمت بھیج مومن مردوں پر، مومن عورتوں پر، والمسلمین والمسلمات، مسلمان مردوں پر، مسلمان عورتوں پر۔ اب علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیکھیں، جس طرح ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی 10 بار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اسی طرح اگر آپ اولیاء کرام کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کوئی ہدیہ کرتے ہیں، تو ان کے نیک اعمال کے اثرات آپ کو ملتے ہیں، ان کی توجہات آپ کو ملتے ہیں۔ تو جیسے ان کی توجہات ملتی ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو روحانی طور پر مضبوط کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں تو آپ کی پریشانیاں ختم، آپ کی ٹینشنیں ختم، آپ کا فقر و فاقہ کا خوف ختم، اللہ رب العالمین پھر آپ کو دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ درود شریف، اس کی کثرت آپ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کی آپ کثرت کریں۔ 1000 مرتبہ آپ اس درود شریف کو پڑھیں، یعنی 10 تسبیح نہیں کر سکتے، کم سے کم 500 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ نہیں، کم سے کم 300 مرتبہ پڑھیں، اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم 1 تسبیح صبح اور 1 تسبیح آپ شام پڑھیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو کر پڑھیں۔ اگر آپ باوضو ہو کر، ویسے بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، فقر و فاقہ ہے، پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے اس کو کیا وظیفہ بتایا؟ آپ حیران ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوضو رہا کرو۔ اللہ اکبر، یعنی خالی باوضو رہنا، پاک رہنا، پاک رہنے کی کوشش کیا کریں۔ خالی پاک رہنے سے بھی اللہ رب العالمین رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو باوضو ہو کر اگر آپ یہ درود شریف پڑھیں گے تو اس کے اور بھی زیادہ اثرات پڑیں گے۔ کم سے کم 1 تسبیح صبح، 1 تسبیح شام آپ پڑھیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ اس درود شریف کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو دولت کے انبار آپ کے گھر میں لگا دیں گے، آپ کے گھر میں خوشیاں اور آپ کے گھر میں بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں اور خوشیاں نصیب فرمائے، تمام پریشانیاں اللہ آپ کی ختم فرمائے، تمام ٹینشنیں اور مصائب اللہ آپ کے دنیا آخرت کے ختم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔